السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ رواہ مسلم۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، کہ جب کسی مسلمان کی طبیعت خراب ہو جائے، جب کسی مسلمان بھائی بیمار پڑ جائے، تو مسلمان کو چاہیے، انسان کو چاہیے وہ اس کی عیادت کرے، اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جایا کرے۔ دین اسلام کے اندر جہاں پر مسلمان کے کئی سارے حقوق ہیں، ایک مسلمان کی آپس میں ایک دوسرے کے کئی حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک اہم حق یہ بھی ہے، اگر کسی مسلمان بھائی کی طبیعت خراب ہو جائے، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے جائیں۔ احادیث کے اندر عیادت کرنے کی، بیمار پرسی کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، کہ جو کوئی بھی مسلمان اگر بیمار پڑ جاتا ہے، پھر اس کی عیادت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے اگر کوئی مسلمان بھائی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر کوئی شام کے وقت، اگر کوئی صبح کے وقت عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے خیر کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنَّ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، اور اگر کوئی شام کے وقت کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اس کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے جاتا ہے، شام کے وقت جاتا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے چنے ہوئے پھلوں کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اگر بیمار پڑ جائے اور ہم اور آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اگر جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمارے اور آپ کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ 70,000 فرشتے خیر کی دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان صبح کے وقت جاتا ہے تو وہ فرشتے شام تک دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک وہ فرشتے 70,000 فرشتے ہمارے اور آپ کے لیے خیر کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس خیر کی دعا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دین اسلام کے اندر عیادت کے بھی، یعنی بیمار پرسی کے بھی کچھ آداب اور کچھ طریقے بتلائے گئے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کے بھی کچھ آداب بتلائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اگر بیمار پڑ جائے تو آپ نیک نیتی کے ساتھ، اچھی نیت اور سچی نیت، صحیح سوچ سمجھ کر کے، صحیح سوچ لے کر کے جائیں۔ آپ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائیں۔ آج ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جاتا ہے تو انسان اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے وہ تو اپنے زمانے کے اندر بڑا غرور آدمی تھا، بڑا متکبر تھا، آج وہ انسان بیڈ پر پڑا ہوا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، چلو دیکھتے ہیں اس کی حالت کیسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے اگر انسان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو میرے بھائیو وہ ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ ثواب کے
کے مستحق کو پانے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو چاہیے آپ نیک نیتی کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ آپ کسی مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جائیں۔ اسی طریقے سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عاد مریضا، جو انسان کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، نادى مناد من السماء، ایک منادی، ایک ندا لگانے والا آواز لگاتا ہے اور کیا کہتا ہے، طبتا، تم اچھے ہو، تم بڑے پاک ہو، وطاب ممشاکا، تم جو اس بیمار کے پاس جو گئے ہوئے تھے، عیادت کرنے کے لیے گئے تھے، تمہارا جانا بڑا اچھا ہوا، بہت اچھا کیے تم گئے وہاں پر۔ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم وہاں عیادت کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے، تو بیمار پرسی کی وجہ سے تم نے جنت میں ایک ٹھکانہ بنا لیا ہے، جنت میں تم نے ایک اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم چلتا ہے کہ جہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے فرشتے خیر کی دعا کرتے ہیں، وہیں پر ایک اہم مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جنت میں اپنے لیے ایک مسکن، ایک ٹھکانہ بناتے ہیں۔ انشاءاللہ اس تعلق سے اور بھی باتیں آئیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو باتیں کہیں سن گئی ہیں ان کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور کہنے سے زیادہ ہم تمام سامعین کرام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔